گورنمنٹ کی افیکٹونیس جو ہے چند انڈیکیٹرز سے جو ہے میجر کی جاتی ہے. دس از فار ایگزامپل ایگریگیٹ اکنامک اور نان اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں ان سے گورنمنٹ کی پرفارمنس کو کہہ لیں یا گورنمنٹ کی سروس ڈلیوری کو کہہ لیں جج کیا جا سکتا ہے. تو نان اکنامک انڈیکیٹرز عام طور پہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اکنامک انڈیکیٹرز آف کورس جو ہوتے ہیں وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی گورنمنٹ کا جی ڈی پی کیا ہے، جی ڈی پی گروتھ ریٹ کیا ہے، انفلیشن کیا ہے، امپورٹس اور ایکسپورٹس کس طرح کیسی ہیں، یعنی بیلنس آف پیمنٹ کیا ہے، تو کتنی ہے. تو ان فگرز کو دیکھا جاتا ہے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، اور وہ بھی ڈٹرمن کرتی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہاں اس کی گورننس کیسی ہے، یعنی سسٹمز جو ہیں وہ افیکٹولی، ادارے جو ہیں وہ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں. تو نان اکنامک انڈیکیٹرز میں جو سامنے جس کی مثال ہے وہ ایک ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے. 2005 اور 4 کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ بہت بہتر تھا. لیکن اب جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، یعنی آؤٹ آف 186 کنٹریز پاکستان اسٹینڈز ایٹ 146. تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بہت سے ویریبلز آ جاتے ہیں، یعنی لٹریسی ریٹ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، ایکسیسیبلٹی آف پیپل ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ پورٹیبل واٹر ایکسیسیبل ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے ایکسیسیبلٹی ٹو ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے، چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ، انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. یہ تمام انڈیکیٹرز اور بہت سے جو ہیں وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو شو کرتے ہیں. اسی طرح سے ملینیم ڈیولپمنٹ گول ہیں، 8 ہیں ملینیم ڈیولپمنٹ گول، جن میں سے جو 7 ہیں وہ ہیومن کوالٹی آف ہیومن لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں. تمام کا تو ذکر یہاں پہ نہیں، لیکن صرف اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ گورننس کیا ہے اور اس میں ریفارم کی کیا ضرورت ہے، اس پرسپیکٹو سے جو ہے اس چیز کو، ان انڈیکیٹرز کو دیکھا جا رہا ہے. تو آؤٹ آف وچ 3 موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر. پہلا ہے یونیورسل پرائمری ایجوکیشن ہے، اور دوسرا ملینیم ڈیولپمنٹ گول ہے اریڈیکیٹ پاورٹی، اور تیسرا ہے ریڈیوس چائلڈ مورٹیلٹی. بڑے اہم انڈیکیٹرز ہیں، کوالٹی آف ہیومن لائف کو ڈٹرمن کرتے ہیں. ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ آن دیز انڈیکیٹرز؟ اگر دیکھیں تو پاکستان کے اگر تھرڈ 5 ایئر پلان کو دیکھیں تو اس میں یہ بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ مڈ 80s تک پاکستان جو ہے وہ 100% لٹریسی اچیو کر لے گا. لیکن بڑھتے بڑھتے ہم 100% لٹریسی جو ہے وہ 58% لٹریسی ہے، ریسنٹ موسٹ جو فگرز ہیں. اور ابھی بھی ایک لارج پارٹ آف پاپولیشن جو ہے وہ الٹریٹ ہے. اور ڈیفینیشن آف الٹریسی بھی دیکھیں تو وہ ایک اینی پرسن ہو کین ریڈ اور رائٹ جو ہے اور سائن کر سکتا ہے تھوڑا سا اس میں. تو لٹریسی کی ڈیفینیشن بھی بڑی اس کا لیول بھی بڑا لو ہے. پھر 12.4% لیو بلو پاورٹی لائن، پاکستان میں 12.4% پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں. لیکن یہ ایک فگر اگرچہ بڑی لگتا ہے کہ اچھی، بہت کم لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے پاورٹی کی؟ اور پاورٹی کی ڈیفینیشن یا پاورٹی لائن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کتنی کیلوری کنزمپشن جو ہیں وہ ایک انڈیویجول کو ریکوائرڈ ہیں. پہلے 2004 اور 5 میں کیلوری کنزمپشن ریکوائرڈ جو تھیں وہ 2300 اینڈ سم تھنگ تھیں. تو اس فگر کو تھوڑا سا ذرا ریفائن کرنے کے لیے جو یہ ڈیفینیشن تھی اس کو 23 سے کم کر کے 22 کر دیا، 2200 کر دیا گیا. تو جب آپ نے 2200 کیا، اپنی ڈیفینیشن کو ریوائز کیا، تو اس سے یہ ہوا کہ جو پرسنٹیج تھی وہ آپ کی ریڈیوس ہو گئی. اس وقت آپ کی پرسنٹیج جو تھی وہ آ رہی تھی کوئی 33% لوگ جو ہیں. لیکن کچھ اور جو ذرائع ہیں ان سے کہنا ہے کہ اگرچہ یہ بڑی امپریسو لگتی ہیں کہ بہت کم غریب لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن اس کو اگر ہم ان امپلائمنٹ کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ از آن دا رائز. اور تیسری چیز اس چیز کو دیکھنے کی ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن گروتھ ریٹ کس طرح سے. تو یہ آئسولیشن میں ہم اس فگر کو نہیں دیکھ سکتے، اس فگر کو ہم پھر تیسری چیز جو دیکھنے کی ہے وہ ہے کہ چائلڈ مورٹیلٹی جو ہے وہ 52 children die under age 5. U5 means under age 5 ڈیتھ ہے.
اور انڈر ایج 5 جو ایکچولی ہمیں اچیو کرنا تھا کہ 52 اچیو کرنا تھا، لیکن ایکچوئل جو ہے وہ 89 ہے، یعنی ابھی ہم اس فگر پہ ٹارگٹ پہ نہیں پہنچے. اسی طرح سے انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ 74 ہے. تو جو ٹارگٹس ہم نے اچیو کرنے تھے ملینیم ڈیولپمنٹ گول میں، اس میں ہم زیادہ تر ٹارگٹس میں پیچھے ہیں. تو یہ ایک فیکٹر ہے، ایک ویریبل ہے جو گورننس کو شو کرتا ہے اور ریفارم کی طرف کہ ہمیں کس چیز کو تبدیل کرنا ہے.